السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو دا وائس آف پاکستان میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے افغان اور رشین وار کے وہ چیدہ اسباب اور جنگ کا منصوبہ اور ایسا پس منظر جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان سے روس کی دلچسپی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 400 برس سے روسی حکمران کابل پر حکومت کے خواب دیکھتے چلے آئے ہیں۔ امیر امان اللہ خان کے دور سے افغانستان روس کی جانب تیزی سے جھکتا دکھائی دیتا ہے، لیکن مکمل روس نوازی کی پالیسی 30 برس پہلے اختیار کی گئی ہے، جب ظاہر شاہ کے دور میں سردار داؤد خان وزیر اعظم بنا۔ اسی شخص نے روسی حکمرانوں کے صدیوں پرانے خوابوں کو رنگ حقیقت میں اختیار کرنے میں مدد دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ اور برطانیہ وسط ایشیا میں اپنے مفادات سے دستبردار ہو رہے تھے اور ان کا چھوڑا ہوا میدان آسانی سے روس کے قبضے میں آ گیا۔ روس کو خوش قسمتی سے ظاہر شاہ جیسا فراخ دل بادشاہ اور داؤد جیسا دوست نواز وزیر اعظم بھی ملا۔ بادشاہت ظاہر شاہ کے پاس تھی، مگر سیاہ و سفید کا مالک داؤد بنا ہوا تھا۔ اس نے روسیوں سے مراعات حاصل کی، ظاہر شاہ کو قیمتی تحفے اور ہدیے دیے اور اس کے عوض انہیں ملک میں فکری زہر پھیلانے کی کھلی چھوٹ دے دی۔ داؤد کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں افغانستان اور روس کے درمیان طویل المیعاد سیاسی اور اقتصادی معاہدے ہوئے۔ کابل کو ماسکو سے ملانے کے لیے دوستی کی شاہراہیں تعمیر کی گئیں، سرنگیں کھودی گئیں۔ روس کی مدد سے کابل میں تعلیمی اور تکنیکی ادارے قائم ہوئے۔ سینکڑوں افغان روسی وظائف پر ماسکو کے تعلیمی اور فوجی اداروں میں بھیجے گئے اور وہاں انہیں اشتراکی جنت کے ایسے دل فریب مناظر دکھائے گئے کہ وہ اپنے ملک کو اشتراکی بنانے کی حسرتیں لیے ہوئے وطن لوٹتے رہے۔ دوسری طرف روس آہستہ آہستہ افغانستان کے معاشی شعبوں میں بھی دخیل ہوتا رہا۔ اقتصادی معاہدوں کے ذریعے کابل کا انحصار روس پر بتدریج بڑھتا رہا اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب اس کے لیے کوئی متبادل راستہ باقی نہ رہا۔ روسی چالوں اور سازشوں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے افغانستان کی 60 سالہ تاریخ پر ایک نظر دوڑانی بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم امیر امان اللہ خان سے شروع کرتے ہیں۔ امیر امان اللہ خان نے جب محلاتی سازشوں پر قابو پا کر تخت حکومت پر قبضہ کیا تو سب سے پہلے برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی خود مختار بادشاہت کو تسلیم کرے۔ انگریز ابھی تک اس امید میں تھے کہ وہ اپنی سازشوں کے ذریعے افغانوں کو حلقہ غلامی میں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے امان اللہ خان کے خلاف معاندانہ رویہ جاری رکھا۔ اسی طرح جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جس کا اختتام انگریزی سامراج کی شکست پر ہوا۔ افغانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی آزادی کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، چاہے انہیں ہزاروں قربانیاں دینی پڑیں۔ 1922 میں انگریزوں نے افغانستان کی خود مختاری تسلیم کی اور دونوں حکومتوں کے درمیان سرحدی معاہدہ ہو گیا۔ 1919 میں لینین کی قیادت میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی تو افغانستان اسے تسلیم کرنے والوں میں پیش تھا۔ 1921 میں امیر امان اللہ خان نے روس کے ساتھ دوستی، امن اور باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ انگریز اس بنا پر امان اللہ خان سے سخت نالاں تھے، مگر انہوں نے اسے روس کی طرف جھکنے سے روکنے کے لیے کوئی مثبت کوشش نہ کی، بلکہ اس کے خلاف در پردہ سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ امان اللہ نے ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے خاصے کام کیے، مگر انگریزوں نے اسے عوام میں غیر مقبول بنانے کے لیے اس کے ہر کام کا منفی پہلو نکالا اور اس منفی پہلو کو نمایاں کیا۔ عوام انگریزی پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے رہے۔ امان اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی اعتبار سے بہت آزاد خیال تھا، اور یہ اس کا ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے افغانستان کا مذہبی طبقہ اس سے نالاں تھا۔ جب امان اللہ غیر ملکی دورے پر گیا تو اس کی ترک نیاد ملکہ سریہ کی حد سے بڑی ہوئی آزادی کو افغانستان کے غیور عوام نے سخت ناپسند کیا اور انگریزوں نے نفرت اور غم و غصے کے شعلوں کو مزید بھڑکایا۔ علماء کے ایک گروہ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے، اور یہ ایسا کاری ضرب تھا جس نے اس کی مضبوط بادشاہت کی جڑیں اکھاڑ دیں۔ اس کے سامنے واحد یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ خاموشی سے تخت و تاج کو خیر آباد کہہ دے، اور یہی اس نے کیا۔ عوام کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس نے جلاوطنی قبول کر لی۔ امان اللہ خان کی جگہ لینے کے لیے کوئی موزوں شخص سامنے نہ آیا تو انگریزوں نے پارا چنار کے ایک ڈاکو حبیب اللہ کلکانی کو آگے بڑھایا۔ اس نے انگریزوں کی حمایت سے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کابل کے تختہ پر قبضہ کر لیا۔ حبیب اللہ یعنی بچہ سکہ کا 9 ماہی دور حکومت ہر لحاظ سے تاریک دور ہے۔ اس کی لوٹ مار اور عیاشیوں نے لوگوں کے لیے جینا دھوبر کر دیا۔
تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اہل قلم و دانش ملک سے ہجرت کرنے لگے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ لوگ بچہ سکہ سے بیزار ہو گئے ہیں اور اس کے مظالم کی وجہ سے حکومت برطانیہ بدنام ہو رہی ہے، تو انہوں نے دوسرا مہرہ آگے بڑھایا۔ فرانس سے افغان سفیر نادر شاہ کو بلایا گیا۔ اس نے پشاور کے بازار قلعہ میں ایک گھر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ صوبہ سرحد کے کانگریسی خانوادے سے بھی تعاون مانگا۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ اگر افغانستان کو بچہ سکہ کے مظالم سے نجات مل گئی تو امان اللہ کو کابل واپس بلایا جائے گا۔ مطلوبہ قوت فراہم ہو جانے کے بعد نادر شاہ 1929 میں ٹل کرم ایجنسی اور خوست کے راستے کابل جا پہنچا۔ فتح کے بعد نادر شاہ نے اپنی روایات کے مطابق دوستوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور مخالفین کو عبرتناک سزائیں دیں۔ اسی مار دھاڑ میں ایک شخص غلام نبی چرخی مارا گیا۔ غلام نبی کے منہ بولے بیٹے جو کہ ایک طالب علم تھا، اس نے 8 نومبر 1938 کو ایک تقریب کے دوران نادر شاہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد نادر شاہ کا بیٹا ظاہر شاہ کم سنی میں تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو ایک آہنی پنجرے میں بند کر کے شاہی محل کے سامنے ایک چبوترے پر رکھ دیا اور کئی سال تک یہ پنجرہ وزارت دفاع کے احاطے میں پڑا رہا۔ کم سن ظاہر شاہ کو سرپرستی کے لیے ہاشم خان، شاہ ولی خان اور شاہ محمود خان مل گئے، جنہوں نے اپنے خاندان کو تقویت دینے کے لیے ظاہر شاہ کے نام پر حکومت کی، اور جب ظاہر شاہ سن بلوغت کو پہنچ گیا تو اختیارات اسے سونپ دیے گئے۔ ظاہر شاہ نے جوانی کا زیادہ تر وقت عیش و آرام میں گزارا، اور جب اس پر سلطنت کی ذمہ داریاں براہ راست پڑیں تو وہ ذمہ داریاں اس نے سردار داؤد کو سونپ دیں، جو کہ ظاہر شاہ کا ایک قریبی عزیز تھا۔ اس شخص نے فرانس میں تعلیم پائی تھی۔ بادشاہ نے اسے 1952 میں وزیر اعظم مقرر کیا اور تمام نظام حکومت اس کے سپرد کر کے خود عیش و عشرت کرنے لگا۔ سردار داؤد کو اپنی روشن فکری اور ترقی پسندی بہت پسند تھی اور اس پر بہت ناز تھا۔ اس نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالتے ہی بیرونی ملکوں سے معاہدے کرنے شروع کر دیے، اور ان میں روس سے متعدد اقتصادی معاہدے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اس کی لبرل سوچ نے ملک کو روس کی طرف اتنا زیادہ جھکا دیا کہ توازن برقرار نہ رہا، اور آئندہ برسوں میں آنے والے دوسرے لوگ کوشش فراواں کے باوجود ملک کو روسی جال سے نہ نکال سکے۔ سردار داؤد نے سرکاری افسروں اور دوسرے ملازموں کو تربیت دینے کے لیے روسی مشیر بلائے اور افغان فوجی اور سول افسروں اور جوانوں کو اعلیٰ تربیت کے لیے ماسکو بھیجا۔ دوسری طرف اپنے قریبی ہمسائے پاکستان سے دشمنی کے بیج بوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کی آبیاری بھی کی۔ داؤد کے نئے دوست روس اور بھارت کو اس پالیسی کے ساتھ خصوصی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے پشتونستان کے سٹینٹ کے لیے دونوں ملکوں سے بھاری مقدار میں رقوم حاصل کی۔ ظاہر شاہ کی آنکھوں کے سامنے ملک روسیوں کے قریب جاتا رہا، مگر اسے اپنی آسائش بھری دنیا سے باہر نکلنے کی فرصت بھی نہ ہوئی۔ 10 برس کے اس عرصے میں سردار داؤد اتنا مضبوط ہو گیا کہ ظاہر شاہ کو اس سے خطرے کی بو آنے لگی، تو ظاہر شاہ نے اسے برطرف کر دیا۔ 1964 میں ملک کو آئین دیا گیا، جس میں بادشاہ کے اختیارات میں تو کوئی کمی نہ ہو سکی، لیکن شاہی خاندان کی قوت کمزور ہو گئی۔ آئین میں سیاسی آزادی دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان آزادیوں سے روس نے فوراً فائدہ اٹھایا۔ ملک بھر میں کمیونزم کا لٹریچر عام ہو گیا اور روسی ایجنٹوں کو منظم کیا جانے لگا۔ داؤد کی برطرفی کے بعد یوسف خان، ہاشم میوندوال، نور محمد اعتمادی اور موسیٰ شفیق باری باری وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے، مگر ان کے دور میں طوائف الملوکی کا سما رہا۔ صرف موسیٰ شفیق نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں، ہمسایہ ملک پاکستان سے بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کی راہ ہموار کی، لیکن روسی ایجنٹ فوج اور حکومت میں اتنا نفوذ حاصل کر چکے تھے کہ کسی شخص کے لیے ان کے اثرات ختم کرنا آسان کام نہ تھا، اور خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ ظاہر شاہ روس کو اپنا دوست سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو اپنی کامیابی اور ملک کی ترقی کی ضمانت خیال کرتا تھا۔ اس کے کسی وزیر اعظم کے بس میں نہ تھا کہ وہ روس کے اس جادو کو توڑ سکے۔ چنانچہ 17 جولائی 1973 کو حالات نے ایک نئی کروٹ بدلی اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ سردار داؤد نے منصب حکومت کو سنبھالا، تو یہ داؤد کی دوبارہ اقتدار میں آمد تھی۔ سردار داؤد کی دوبارہ اقتدار میں آمد کے بعد پھر کیا ہوا اور کون کون سے
اہم واقعات رونما ہوئے، یہ ہم آپ کو اگلی قسط اور اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو جائے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو